سر سید احمد خان کی تاریخ پر ایک نظر۔ تاریخ پیدائش 17 اکتوبر 1817۔ جائے پیدائش دہلی مغل سلطنت۔ وفات 27 مارچ 1898۔ موت کا مقام علی گڑھ برطانوی ہندوستان۔ تنظیمیں ایسٹ انڈیا کمپنی، انڈین جوڈیشل برانچ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ تحریک مسلم تعلیم بااختیار بنانے اور سماجی اصلاح کی تحریک۔ سر سید احمد خان ایک ہندوستانی مسلمان عملیت پسند، فلسفی، معلم اور اسلامی اصلاح پسند تھے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں خدمات انجام دیں اور سمال کاز کورٹ میں جج بن گئے۔ وہ ایک برطانوی وفادار تھا لیکن برطانوی پالیسیوں پر تنقید کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا، جس کے بارے میں ان کے خیال میں 1857 کے ہندوستانی بغاوت کو ہوا دی گئی تھی۔ اس نے اپنے 1859 کے کتابچے اسباغ باغوت ہندوستانی بغاوت کے اسباب میں لکھا تھا۔ ایک ترقی پسند مفکر، سر سید نے مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی ترقی کے لیے تندہی سے کام کیا اور مسلمانوں میں سختی اور قدامت پر حملہ کیا۔ انہوں نے مغربی طرز کی سائنسی تعلیم کی حمایت کی اور اس سلسلے میں جدید اسکول اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو اردو کو بطور زبان اپنانے کا مشورہ بھی دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے ایک نقاد، اس نے محمد علی جناح جیسے ممتاز مسلم رہنماؤں کو متاثر کیا اور سب سے پہلے جناح کے علیحدہ قوم کے نظریہ کو دو قومی نظریہ کا نام دیا۔ وہ ایک نامور اسکالر بھی تھے اور اپنی تحریروں سے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ ابتدائی زندگی۔ سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو مغلیہ سلطنت دہلی میں سید متقی محمد بن ہادی خان اور عزیز النساء کے ہاں پیدا ہوئے۔ محمد کی اولاد، اس کا خاندان مغل بادشاہ اکبر اول کے دور میں برصغیر پاک و ہند میں منتقل ہو گیا۔ ان کے خاندان کے کئی افراد نے مغلیہ سلطنت میں کئی انتظامی عہدوں پر کام کیا تھا۔ ان میں ان کے نانا خواجہ فرید الدین، ان کے دادا سید ہادی جواد بن عماد الدین اور ان کے والد شامل تھے۔ مؤخر الذکر نے شہنشاہ اکبر II کے ذاتی مشیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ تاہم جب اس کی پیدائش ہوئی، مغل سلطنت کی طاقت اور وسعت کافی حد تک کم ہو گئی اور شہنشاہ اکبر محض ایک شخصیت بن گئے۔ اسے کم عمری میں ہی سیاست کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے ایک خاتون ٹیچر کی سرپرستی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا سیکھا۔ انہوں نے لارڈ ویلزلی کی رہنمائی میں اردو، عربی، فارسی اور روایتی اسلامی علوم کی تربیت حاصل کی اور دیگر اساتذہ سے اسلامی فقہ، فلکیات اور ریاضی جیسے مضامین میں مہارت حاصل کی۔ اس نے ریسلنگ اور تیراکی سمیت کئی کھیلوں میں بھی مہارت حاصل کی اور مغل دربار میں ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اس نے طب پڑھنا شروع کیا لیکن اسے درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ 1838 میں اپنے والد کی وفات کے بعد انہیں اپنے دادا اور والد کے لقب وراثت میں ملے، جبکہ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں عارف جنگ کے لقب سے نوازا۔ انہوں نے مالی مشکلات کی وجہ سے رسمی تعلیم چھوڑ دی اور اپنے بھائی سید محمد بن متقی خان کے جریدے سید الاکبر میں بطور ایڈیٹر کام کرنا شروع کر دیا اور مغل دربار کی خدمت کی پیشکش کو شائستگی سے ٹھکرا دیا۔ کیریئر۔ اس نے 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں آگرہ کی عدالتوں میں بطور سیریسٹودر، بطور کلرک خدمات انجام دینا شروع کی۔ اسے 1840 میں منشی بنایا گیا اور پھر 1858 میں مراد آباد دربار میں اسے اعلیٰ عہدے پر ترقی دی گئی۔ عدالتوں میں کام کرتے ہوئے وہ برطانوی نوآبادیاتی سیاست سے بے نقاب ہو گئے۔ وہ بجنور کی عدالت میں چیف اسسمنٹ آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے جب ہندوستان میں ایک بڑی بغاوت 1857 کی ہندوستانی بغاوت 10 مئی 1857 کو شروع ہوئی تھی۔ اس نے بغاوت کے دوران بہت سے رشتہ داروں کو کھو دیا تھا لیکن اپنی والدہ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم ان کی موت ہو گئی۔ میرٹھ، ایک مسلمان مسلم، انہوں نے ہندوستان میں مسلم معاشرے میں موجود توہمات
برائیوں اور جہالت کے خلاف سخت مزاحمت کی اور ملک میں بتدریج زوال پذیر مسلم سیاسی طاقت سے آگاہ اور فکرمند تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آرتھوڈوکس عقائد کی سختی ان کے مستقبل کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ تعلیم کا شوق اسے 1850 کی دہائی میں مختلف مضامین سے گزرنے کا باعث بنا۔ ان میں یورپی فقہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے رفتہ رفتہ مغربی طرز کی سائنسی تعلیم کے فوائد اور اس سے مسلم کمیونٹی کی ترقی میں مدد کرنے کے طریقے کو محسوس کیا اور اسے فروغ دینا شروع کیا۔ 1859 میں اس نے مراد آباد میں ایک جدید مدرسہ گلشن سکول کی بنیاد رکھی جو سائنسی تعلیم پر مشتمل پہلے دینی مدارس میں شامل ہوا۔ 1863 میں اس نے غازی پور میں ایک اور جدید اسکول وکٹوریہ اسکول قائم کیا۔ انہوں نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان مضبوط بین المذاہب تعلقات کی بھی حمایت کی۔ اسی دوران انہوں نے 1862 میں ایک ٹرانسلیشن سوسائٹی بنائی جس نے یورپی زبانوں کی سائنسی کتابوں بشمول انگریزی کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کیا۔ 1866 میں علی گڑھ منتقل ہونے کے بعد یہ سوسائٹی آخرکار علی گڑھ کی سائنسی سوسائٹی میں ترقی کر گئی۔ اس کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں میں جدید تعلیم اور مغربی سائنسی علم کو فروغ دینا تھا۔ انہوں نے ایسی تحریریں بھی شائع کی جو اسلامی صحیفوں کی ترقی پسند اور منطقی وضاحت کی وکالت کرتی تھیں، لیکن مذہبی مسلمانوں کی شدید مخالفت کے بعد، جنہوں نے انہیں کافر کہا، سید نے مذہبی موضوعات پر لکھنے سے روک دیا اور اپنی توجہ تعلیم کی طرف موڑ دی۔ وہ 1867 کے ہنداردو تنازع کے بعد اردو زبان کے نامور حامیوں میں سے ایک بن گئے۔ انہوں نے متحدہ صوبوں موجودہ اتر پردیش کے زبانی طور پر اردو کو اپنانے کو فروغ دیا اور ہندی کو متحدہ کی دوسری سرکاری زبان بنانے کے خلاف تھا۔ صوبے انہوں نے اپنی تحریروں میں اردو زبان کو بھی فروغ دیا۔ وہ ہندوستان بھر کے ہندو رہنماؤں کی طرف سے دشمنی پیدا کرنے والے ایک تنازع کا حصہ بن گئے جب انہوں نے برطانوی مقرر کردہ ایجوکیشن کمیشن کے سامنے یہ ریمارکس دیے کہ اردو شریفوں کی زبان ہے اور ہندی بیہودہ کی زبان ہے۔ اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ سر سید 1 اپریل 1869 کو انگلینڈ گئے جہاں 6 اگست کو برطانوی حکومت نے انہیں آرڈر آف دی اسٹار آف انڈیا سے نوازا۔ اپنے دورہ انگلینڈ کے دوران انہوں نے کئی کالجوں کا دورہ کیا اور سیکھنے سے بہت متاثر ہوئے۔ ثقافت نشست ثانیہ کے بعد تیار ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مسلم کیمبرج بنانے کا عزم کیا۔ 24 دسمبر 1870 کو انہوں نے تہذیب الاخلاق سماجی مسئلے جریدہ شروع کیا جس کا مقصد مسلم کمیونٹی میں اصلاحات کو فروغ دینا اور جدید موضوعات پر بیداری پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے 24 مئی 1875 کو جنوبی ایشیا میں پہلی مسلم یونیورسٹی محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ ابتدائی طور پر کلکتہ یونیورسٹی سے الحاق کیا گیا۔ یہ کالج 1885 میں الہ آباد یونیورسٹی سے منسلک ہو گیا اور بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ 1920 کام کرتا ہے۔ اپنے طور پر ایک اسکالر تھے، انہوں نے مختلف موضوعات پر کئی ادبی اور علمی تصانیف پیش کی۔ ان کے کچھ کاموں میں قانونی کام شامل ہیں جیسے ایکٹ نمبر 10 1862 سٹیمپ ایکٹ، مذہبی کام جیسے تفسیر القرآن 1880-1904 کے درمیان، تاریخی کام جیسے ابو الفضل کی عین اکبری 1855 کے ایک مصوری ایڈیشن، سیاسی کام جیسے سرکاشی ضلع بنجور آگرہ 1858 اور سوانحی کام جیسے سیرت فریدیہ آگرہ 1896۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سر سید نے اردو اور فارسی زبان کے افسانوی شاعر مرزا غالب سے رابطہ کیا، جنہیں مغل دور کا آخری عظیم شاعر سمجھا جاتا ہے، ابو الفضل کی عین اکبری کے مصوری ایڈیشن میں تذکرہ لکھنے کے لیے انہوں نے لکھا۔ 16ویں صدی کی دستاویز پر تنقید کرنے والی چھوٹی فارسی نظم جس میں اکبر کی سلطنت کے انتظام کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ غالب نے انگلستان کے صاحبان کی تعریف کرتے ہوئے اپنا وقت مردہ چیزوں پر صرف کرنے پر سر سید کی سرزنش بھی کی جو دراصل اپنے مادر وطن کے تمام آئینوں پر قابض تھے۔
اس واقعے کے بعد سر سید نے نہ صرف اپنی تحریروں میں عین اکبری کی تعریف کرنے سے خود کو باز رکھا بلکہ آثار قدیمہ اور تاریخ میں بھی کم دلچسپی ظاہر کی۔ سیاسی کیریئر اور مسلم لیگ۔ انہوں نے 1878 میں ہندوستان بھر میں مسلم کمیونٹی کے درمیان سیاسی تعاون کو فروغ دینے کے لیے محمدن ایسوسی ایشن قائم کی۔ اسی سال وہ وائسرائے کی قانون ساز کونسل کے لیے نامزد ہوئے۔ انہوں نے 1883 میں انڈین سول سروس (ICS) میں مسلم گریجویٹس کے داخلے کی حمایت کے لیے محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن قائم کی۔ اس نے 1886 میں علی گڑھ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، ایک ایسی تنظیم جس نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آزاد خیال اور جدید تعلیم کو فروغ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہندوستان میں 19ویں صدی کے ایک سرکردہ مسلم سیاستدان کے طور پر تیار ہوا جس نے محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے لوگوں کو متاثر کیا۔ بعد میں 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سیاسی اجلاس کے دوران ڈھاکہ، برطانوی راج موجودہ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں آل انڈیا مسلم لیگ سیاسی جماعت بنانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی گئی۔ وقت کے ساتھ نے ایک علیحدہ مسلم اکثریتی ملک پاکستان کے مطالبے میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں 1947 میں انگریزوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا۔ تحریک آزادی اور تقسیم ہند میں کردار۔ مسلم کمیونٹی کے مستقبل اور انگریزوں کے ساتھ اس کی دشمنی کے بارے میں فکر مند جو کہ کمیونٹی کے لیے بتدریج خطرہ بن رہی تھی، سر سید نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عزم کیا۔ اس کوشش میں اس نے ہندوستانی مسلم کمیونٹی اور برطانوی حکام کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی وکالت کی اور کوششیں کی اور سابق کو برطانوی سلطنت کے ساتھ وفادار رہنے کی ترغیب دی۔ 1887 میں لارڈ ڈفرن نے انہیں سول سروس کمیشن کا رکن نامزد کیا۔ برطانوی سلطنت کے ایک وفادار سر سید نے 1888 میں بنارس کے راجہ شیو پرساد سنگھ کے ساتھ علی گڑھ میں یونائٹڈ پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی تاکہ ہندوستانی مسلمانوں اور برطانوی سلطنت کے درمیان سیاسی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ او کی طرف اس کی وفاداری